أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ 2-3 آیتیں دوسرے رکوع کی ہمارے سورہ النحل کی رہ گئی تھیں، تو اس میں جو دلیل کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی ہے، وہی قیامت برپا کرنے والا ہے اور آخرت کی زندگی بھی دینے والا ہے، جنت جہنم۔ تو اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے، کیوں اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہیے، اس کو دلیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں پیدا کرتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب بتائیے، ان کی عبادت کرنا ہے، ہم کسی کی پوجا کرنا ہے، پرستش کرنا ہے، تو کس کی کریں گے؟ ایک ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہوائیں بنائی، درخت بنائے، پانی بنایا، زندگی کی ہر چیز بنائی۔ اب جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر، تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ آج مشرکوں سے بھی یہ سوال ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ بتاؤ کس نے، پھر سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے بال کس نے بنائے، تمہاری آنکھیں کس نے بنائی؟ تو جو پیدا کیا اور جو پیدا نہیں کیا، اور تم جا کر اس کی پرستش کر رہے ہو، اس سے منتیں مانگ رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ کوئی صحیح بات ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں اختیار کرتے؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تذکرون، یاد ہونا، کیا تم کو یاد نہیں آ رہی یہ ساری باتیں؟ یاد دہانی نہیں ہو رہی تمہاری کہ تم کیسے خدا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ کیا کیا گنیں گے آپ کو کتنے بال دیا اس نے، آسمان میں کتنے ستارے بنائے، کتنے مخلوقات بنائے ہیں، کتنے جانور بنائے، کتنے پرندے بنائے، کتنے کیڑے مکوڑے بنائے، سب کام کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، ایک چیز نہیں ہے، خربوں چیزیں ہیں جو ہماری مدد کریں۔ اس میں سے کوئی بھی، سورج ذرا نزدیک آ جائے ہم جل کے مر جائیں گے، سورج ذرا پیچھے ہٹ جائے سردی سے ٹھٹور کر مر جائیں گے۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں، وہ دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے، دیکھیے آنکھیں کتنی نازک ہیں مگر دور تک کا نظارہ کرتی ہیں۔ اب زبان ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے، الفاظ بن رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں تم کو؟ ماں باپ دیے، گھر دیے، خاندان دیا، ملک دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، کتنی بھی کتابیں، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سمندر کو سیاہی بنا دو اور تمام درختوں کو کاٹ کر اس کے جو ہے صحیفے بنا لو اور اس میں اور 7 سمندر ملا دو، تب بھی وہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحیم ہے۔ کیوں بتایا گیا؟ آگے کی آیت ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اس کے بعد غفور و رحیم ہے۔ نیتن یاہو نے اتنے لوگوں کو مار دیا، اللہ آج اس کو بھی کھانا ہضم ہو رہا ہے، پیشاب کو جا رہا ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری اقتدار کا مالک اللہ غفور و رحیم ہے۔ لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، خدا کو نہیں مان رہے ہیں، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، کوئی خدا کا انکار کر، پھر بھی اللہ ان کو سب نعمتیں دے رہا ہے، ان کو بلڈنگیں دے رہا ہے، ان کو ہوائی جہاز کے سفر کرا رہا ہے، پانی کے سفر کرا رہا ہے، نعمتوں میں وہ دن رات پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ غفور و رحیم کی نشانی۔ اگر اللہ کے ہمارے ساتھ کوئی نافرمانی کرے، ہماری کوئی انسلٹ کرے، ہمارے ساتھ ہم کو کوئی نہ مانے، تو کیسا کریں گے ہم اس کا، ہے نا؟ گھر میں ہی نہیں مانے کوئی تو اس کو کیسا کریں گے؟ اور میں مالک ہوں کسی کمپنی کا، وہاں میری بات نہ مانی جائے تو کیسا ہوگا میرا؟ میں کیسا کروں گا نہیں ماننے والوں؟ مگر اللہ کی کائنات، اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سب کو دے رہا ہے، اور یہ دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، لیکن تم توبہ کرو
آج بھی نیتنیاہو بھی کلمہ پڑھ لے اور اللہ کو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ شان ہے خدا کی، بہت غفور و رحیم. آدمی پلٹے، آج پلٹے تو اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف، آؤ میری کتاب کو پڑھو، دیکھو اس سے تمہاری زندگی بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہماری مدد کرے گا، تو انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. جس کو بھی دنیا میں پکارا جا رہا ہے انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ پیدا کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے تھے. وہم یخلقون، وہ پیدا کیے گئے ہیں، ہے نا. چاہے مورتیاں ہو، پتھر ہو، ان کو تراشا گیا ہے، ان کو بنا. انسان بھی، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اگر کوئی آدمی کسی پیغمبر کو بھی خدا بنا لیتا ہے، کسی ولی کو خدا بنا رہا ہے، کسی شخص کو بھی خدا بنا رہا ہے، اس کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ خود نہیں بن سکا. ان میں سے کسی نے یہ دعوت نہیں کیا کہ ہم خود بنے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا. تو بتایا گیا کہ وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اور کمال یہ ہے کہ انہیں پیدا کیا گیا. اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اب اس میں جو ہے نا فرشتے نہیں شریک ہوں گے. فرشتے ہیں تو جو فرشتوں کو بھی لوگ خدا بنا رہے تھے، ہے نا. تو جو جاندار چیزیں ہیں، جن ہیں، ان کو بھی نہیں، بلکہ یہاں ایسی چیزوں کو بتایا گیا جو مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، ایسی چیزیں جو جن کے اندر زندگی نہیں، ان کو بھی خدا بنا رہے ہیں لوگ. وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ مردے بھی جو قبر میں ہیں، ان کو بھی لوگ سمجھتے قبر میں سے ہم کو سب دے دیتے. یہ کتنے بھی بڑے ولی رہو، انبیاء رہو، اور فرشتے رہو، یا اور کوئی بزرگ رہو، ان کے بارے میں ہے، ان کو بھی نہیں معلوم کہ اب قیامت کب آنے والی، کب دوبارہ اٹھایا جائے. ایان یبعثون، انہیں نہیں معلوم ہے کہ کب اٹھنا ہے، اس کا شعور نہیں ہے ان کو. اب جو خبر میں چلے گئے اس کو خود نہیں معلوم، اور اسی سے جا کے آپ مانگ رہے ہیں دعائیں، اسی سے کہہ رہے ہیں ہماری منتیں پوری ہو جائیں گی. کیسے کرے گا وہ، ہے نا. یہ صاف کہی گئی. اموات غیر احیاء، وہ جو ہے ایک تو وہ لکڑی کے پتھر کے بت، اور دوسرے وہ جو خبروں میں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، کب ہوں گے. کتنے لوگ پوجا کرتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، انسانوں کی، باپ داداؤں کی بھی لگاتے ہیں، ان کے بھی کرتے ہیں. اچھا یہ جتنے بت تھے نا پہلے، کبھی نہ کبھی وہ انسان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ عزا ہے، یہ لات ہے، یہ پہلے انسان تھے، کسی زمانے میں گزرے، لوگوں نے ان کو سمجھ کے پھر ان کا بت بنا دیا، اور انہی کی پوجا اور پرستی جو ہے شروع کر دی، اور خدا کو بھول گئے. اس کے بعد فرمایا گیا، یہاں دوسرا رکوع ختم ہوا اب ہمارا. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو صرف ایک ہی خدا ہے. خدا پورے کائنات کا، گاڈ، دیو، بھگوان، پربھو، جو بھی بولو ایک ہی ہے. تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے سب کا، جانوروں کا، پرندوں کا، زمین کا، انسانوں کا، سب کا خدا ایک ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکر وہم مستکبرون. اب جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہے، سب مٹی ہو جاتے، جلائے تو راکھ ہو جاتے، آگے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کو آخرت کے اس پہ بھروسہ نہیں کہ وہاں وزن ہوگا، تولا جائے گا، نیکی ہوگی، کچھ نہیں. اب ڈبل پلاٹ بھی کر دیتے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، کون دیکھا مرنے کے بعد، ہے نا. اگر جس کو احساس ہو کہ اس کا جا کے خدا کے پاس بہت زبردست، اور اس کے بعد جو جہنم ہے وہ کتنی سخت ہے، اس میں بیان کی گئی ہے قرآن، کیسی آگ ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، وہ تو ڈر جائے گا. وہ کہے گا بھائی 10 روپے کے واسطے میں جہنم میں جاؤں کیا، ایک پلاٹ کے واسطے میں جہنم میں جاؤں کیا، وہ ڈرے گا. تو جو لوگ نہیں رکھتے تو کیا ہے، قلوبہم منکر، ان کے قلوب انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے. وہم مستکبرون، اور وہ خود بڑے بنے گئے کہ صاحب ہمارا راج ہے، آج ہمارا پاور ہے، آج ہمارا ملک ہے، آج ہماری بادشاہت ہے. وہ پاور میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو مزہ کرنا ہے کر لو، جو شراب پینا ہے پی لو، جتنے ننگے ناچ کر سکتے ہیں کر لو، سب مزہ ہی کرنے کی یہ دن ہے. پھر کل ہو نہ ہو، کل ہوتا ہی نہیں کیا معلوم، قیامت آتی کہ نہیں کیا معلوم. ان کو یقین نہیں. اور جس کو یقین ہے وہ بولے گا صاحب میں ایسا نہیں کر سکتا نا، کیونکہ خدا کے پاس پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے جواب دوں گا. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک، لا جرم، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بیان کرتے ہیں. اب دل میں بہت سی باتیں چھپا لی آدمی، بیان نہیں کر رہا، دل میں بھرا ہوا ہے سب، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بیان کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سن رہا ہے، اس کے باوجود معاف کر رہا ہے. انہ لا یحب المستکبرین، وہ استکبار کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، اپنا آپ بڑا سمجھنے والوں کو خدا کے آگے نہیں جھک رہے، اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کا سر سجدے میں نہیں جا رہا، خدا کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری عقل بڑی بول رہے ہے نا، اللہ نے کیا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا، ہم کو اس کی کچھ ضرورت نہیں. صاحب کتنی مزے میں زندگی چل رہی. اب عام مسلمانوں کی زندگی ایسی ہے، کچھ نہیں معلوم. قرآن پڑھے، معلوم یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی دندناتے. وہ روز انگلش کی ایک کتاب پڑھ لیں گے، ایک اخبار پڑھ لیں گے، مگر کیا مجال کہ وہ قرآن پڑھیں دیکھیں؟ نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے، اس میں کیا کرنا چاہیے، خاندان کیسے رہنا، شادی کیسے، کوئی ان کو اس کا احساس نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا مستکبر ہیں، گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اب وہ لوگ جو حضور کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا. اب مکہ کے باہر کے لوگ آتے اور پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے، تو کافر مشرک جب جاتے تو ان سے پوچھتے کیا نازل ہو رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ کیا کہتے مذاق کرتے ہوئے، قالوا اساطیر الاولین، کچھ نہیں، پرانے زمانے کی فرسودہ کہانیاں ہیں. تھے کہتے ایسا موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، وہ ڈوبے تھے، فرعون تھا. اب دیکھ کون تھے، وہ سمود تھا، یہ تھا، وہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں صاحب قرآن میں. اور کیا ہے، کیا بتا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا؟ تو وہ ایسا بتاتے، یہ سب اخلاق بنانے کے لیے، تم کو ڈرانے کے لیے بتا رہے کہ وہ سمود پہ ایسا ہوگا. حالانکہ تاریخ ہے، آج بھی سائنس میں سب ثابت ہے، وہاں زلزلہ آیا تھا، یہ قوم کون سی عیسوی سن سے عیسوی سن پورو میں تھی، کیا کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کا کیا ہوا، موسیٰ، تاریخ ہے پوری دنیا کے اندر. مگر وہ ماننے کے کہتے تھے کہانیاں ہیں پہلے زمانے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت کے دن پورے بوجھ اٹھائیں گے اپنے گناہوں، بچ کے جانے والے نہیں. آج بولیں خدا نہیں، رسول نہیں، نماز نہیں، قرآن، جو بولنا ہے آدمی بول سکتا ہے آج، مگر یہ پورے بوجھ وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، تاکہ وہ پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ جن کو انہوں نے بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیا، خود تو گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی دلیل سمجھا رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، اسلام غلط ہے، سب قرآن نہیں ہے. قرآن کے خلاف پروپیگنڈا، حضور کے خلاف پروپیگنڈا، اللہ کے خلاف پروپیگنڈا، یہ سب پروپیگنڈے کر رہے ہیں بغیر علم کی. علم کی تحقیق ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط. تو ان کے بوجھ بھی یہی اٹھائیں گے، اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے. جس کو دیکھیں، جس کو ہدایت ملی، اب کسی نے قرآن پڑھ کے سمجھایا، اس سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا، اس نے عمل کیا، اس کو جو نیکی ملے گی وہ بتانے والے کو بھی ملے گی، حالانکہ اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کسی نے کہا بھی نماز پڑھنا شروع کرو، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس کے نماز کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کے زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، اس کا اسلام پہ چلنے کا ثواب بھی آپ، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. ایسا گمراہ کیا آپ نے، کسی کو شراب پلایا، کسی کو زانی بنایا، کسی کو، اب وہ جتنا آپ نے تو ایک بار لگا کے چھوڑ دیا، اب وہ جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کے بعد جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، وہ سب کا بوجھ یہ پہلے والے پہ پڑے گا. الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، بہت برا بوجھ. اس سے بڑا یہ دنیا کا بوجھ تو بھی کم ہے. ایک حمال نے اٹھا دیا وزن، چلے گا یہاں سے گولئی تک، بڑا مشکل رہتا ہے چلنا، وہ بھی آسان نہیں رہتا. ڈھونا وزن، پیٹھ پہ وزن رکھ کے چلنا کوئی آسان کام رہتا ہے کیا؟ مگر یہ بوجھ تو سب سے برا بوجھ ہے. اب دیکھیں 3 رکو تو یہاں ہو گئے. قد مکر الذین من قبلہم فأطاع اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. جن لوگوں نے اس سے پہلے دین کے خلاف چالیں چلی، اللہ کے خلاف، رسولوں کے خلاف چالیں چلی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کا عذاب آیا ان کے عمارتوں پہ، ان کے گھروں پر. بنیانہم من القواعد، ان کے پائے سے، فاؤنڈیشن سے آیا، فاؤنڈیشن کچھ ہلا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو کیا ہوا؟ فخر علیہم السقف،
تو چھت ان پہ آ کے گر گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آیا, فاؤنڈیشن کو ہلا دیا, چھتیں آ کے گرتی اوپر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کرا, ایسی جگہ سے آیا, اوپر سے عذاب نہیں آیا, نیچے سے ہلا دیا خالی, اوپر سے چھت آ کے ان کے اوپر گر گئی. من فوقہم, ان کے اوپر سے. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, اور ایسی جگہ سے عذاب آیا جس در ان کا گمان بھی نہیں گیا تھا کہ یہاں سے آتا. پانی میں چلے گئے فرعون, وہ سمجھے پانی میں کیا ہے, پانی میں غرق ہو کے ڈوب. ایک بادل آیا, بادل آ رہا ہے خوب, اتنا اچھا شاندار دکھ رہا ہے بادل, کالا کالا. اب بتا رہے انہوں کہ دیکھو عذاب ہے, تو کیا بول رہے معلوم ہے, وہ کیا شاندار ہے, اب ایسی برسات ہوں گی اور آگے ایسی فصل. اسی میں عذاب تھا, آ کے اس نے پورا عذاب برسا دیا بادل نے. تو وہ تو ان کو شعور تک نہیں تھا کہ اس میں عذاب رکھا ہوا. تو ایسی جگہ سے آتی ہے مصیبت جدھر خیال, لوگ پوچھتے کیسا آئیں گی مصیبت, کیسے آئے گی, وہ مجھے بھی نہیں معلوم. میں نے کہا قرآن میں ہے, قرآن میں ہے ایسی جگہ سے آئے گی جدھر تمہارا شعور بھی نہیں. آپس میں جھگڑے ہو گئے, قتل غارت گیری ہوگی, سب تباہ ہو گیا. اب کیسا ہو رہا ہے, یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کدھر سے کیا ہوگا کچھ پتہ ہے. پوری دنیا پریشان ہے, ملک سے نکالے جا رہے ہیں, شہریت کینسل کی جا رہی. کچھ کل تک اچھا تھا, ایک دم ختم ہو گیا. ابھی حیدرآباد اسٹیٹ ایک بہت زبردست تھا, معلوم ہے ایکشن ہو گیا, سب ختم ہو گیا. کدھر گئے لوگ, بھاگے, ان کا سونا چاندی زیورات تمینات کہاں, ایک دم بدل گئی پوزیشن. ثم یوم القیامت یخزیہم, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے گا قیامت کے دن. یہ تو دنیا میں ہوا, دنیا میں پانی میں غرق ہو گئے, زلزلے آئے, آگ لگ گئی, یہ سب ہوا. مگر قیامت میں کیا ہوگا, اس سے برے وہ جو ہے نا ذلیل ہو. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرْكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ, اور کہا جائے گا ان سے, کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم مانتے تھے, دن رات ان کی عبادت کر رہے تھے, ان پہ پیسہ خرچ کر رہے تھے, ان کے واسطے روشنیاں کر رہے تھے, کہاں ہے وہ خدا, کہاں ہے میرے وہ شریک. اللہ کہے گا شرکائی, شرکائی الذی, کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا, اور جس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے رہتے تھے, مخالفت کرتے رہتے تھے. تم بولتے تھے ہمارا ہی خدا صحیح, ہمارا ہی خدا صحیح, تو لاؤ اس کو. کہاں ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت پوچھے گا, لاؤ کون کون ہے ان کو لاؤ میرے سامنے. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين, تو اس دن پھر اہل علم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دیا, مطلب یہ ہے کہ خاموش ہو جائیں گے. لاؤ بولے تو کوئی لا رہے گا سامنے, کوئی نہیں لائے گا. پھر اہل علم جو ایمان والے ہیں, جسے علم ملا تھا, وہ کہیں گے قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم, آج کی رسوائی, آج کی ذلت, والسوء اور برائی, تکلیف, علی الکافرین, کافروں پر ہے. آج قیامت میں اچھے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے چہرے دمکتے ہوں گے, ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا, ان کے داہنی اور دوڑ رہا ہوگا, فرشتے ان کی حفاظت کریں گے, ان کے لیے سایہ ہوگا. کوئی ان کو دھوپ اور گرمی سے قیامت کے دن جب کہ سورج بہت نیچے ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو وہ پھر اطمینان سے کہیں گے کہ یہ آج کے دن کی برائی اور رسوائی سب کافروں کے لیے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, ان لوگوں کے لیے جب ملائکہ ایسے ظالموں کی جان لے رہے تھے, ہے نا, اب کافروں کی جب جان لے رہے تھے. الذین تتوفاہم الملائکۃ, پورا اصول کر رہے تھے, ملائکہ روح کھینچ رہے تھے, بتایا. والنازعات غرقا, ڈوب کر کھینچنے والے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کافر کو مرتے وقت, جیسا کہ کوئی روئی میں کوئی چھپا ہوا تھا, اس کو نکال رہے ہیں آپ اندر سے, تو بتایا گیا ایسا جیسا کہ گڑیاں لگا کر گوشت کو کھینچ رہے ہیں, ایسی تکلیف ہوگی ان کو. فَأَلْقُوا السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ, تو اس وقت وہ معاہدہ پیش کریں گے فرشتوں کے سامنے اور کہیں گے حضور ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. ڈر کے اب معلوم ہو اتنی فضیتی ہو رہی, پیٹ پہ بھی مارا جا رہا ہے, گال پہ بھی مارا جا رہا ہے. تو جیسا پولیس بولتے نا, پہلے چور بولتے میں نہیں کرا, میں نے نہیں چوری کرا, کیا ہو رہا, پڑ رہی مار, تو معلوم ہوا نہیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ فَأَلْقُوا السَّلْمَ, وہ معاہدہ پیش کریں گے, مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ, ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے صاحب, دنیا میں بہت اچھے تھے ہم. فرشتوں کو بول رہے. تو فرشتے بولیں گے بلا, ہرگز نہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ سب کچھ واقف ہے اس چیز سے جو تم کر رہے.
اللہ نے ان کو بھیجا نا، آرڈر دیا، اللہ کا آرڈر غلط رہتا ہے کہ اللہ نے بولا مار کے نکالو تمہاری روح، تو ایسے تھے. یہاں بھی مار پڑ رہی ہے اور پورے برزخ میں بھی پڑتے رہیں گی، قیامت تک ان کو مار پڑتی رہے گی. آئے گا برزخ کا بھی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا، یا تو آدمی کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور ویسا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں خواب دیکھنے کی جیسا ہوگا، جیسا خواب میں بھی کوئی ہم کو مار رہے ہم بھاگ رہے ہیں تو کتنی گھبراہٹ ہوتی، اٹھتے کے ساتھ آدمی پریشان، کیا میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا. بولتے لوگ ہوتے نہیں گھبراؤ نہیں، یہاں چیز دو، مگر اندر تو پورا ڈرے ہوا رہتا ہو. جب تک خواب ختم نہیں ہوتا اس کی بہت مصیبت. سچی بھی دکھتے رہتا ہے، وہ مار رہا ہے نا، پڑھتے رہتی ڈر. اچھا بھی خواب پڑتا ہے، خوشی میں گھوم رہی، محبت کر رہے، سب کر ایسا دکھتے ہے، سچی بھی ہو رہے ہے نا، حالانکہ سچی نہیں رہتا ہوں. مگر نیند کھلی تو پھر کیا تھی؟ تنہائی، کچھ بھی نہیں رہتا ہوں. تو بتایا گیا کہ ایسا خواب کی بھی حالت ہو سکتی ہے کہ برزخ کا پورا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے، تکلیف تو پوری ہو رہی مگر آپ لیٹے ہوئے ہیں خبر. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور سچی بھی ہو سکتا ہے کہ جو بتایا گیا ہے کہ پیشاب کو نہیں لیں گے، چھینٹے اڑیں گے، اس کو کتنا خبر میں عذاب ہے. بہت سی چیزوں کا خبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کا مرتے وقت ہو گیا. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ. تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یقیناً ضرور بھی ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والا. تم بہت گھمنڈ کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانو، اللہ کی کتاب پڑھنے کا نہیں، مت پڑھو. اللہ کے رسول کو نہیں جاننے کا مت جان. دنیا میں کھاؤ، بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ، سب غفلت پڑھتے رہے. جو دنیا کی زندگی کو سب سمجھ گئے، مرنے کے بعد کی زندگی جو خربوں سال رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے کتنا ٹائم دیا آدمی نے 24 گھنٹے میں سے. تو یہ ہے ایسے متکبرین جو رہیں گے ان کے لیے ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. اب قرآن میں کیا ہوتا ہے، ایک بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دوسرا ایک بتاتا ہے. اب بتائیں ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا. اب قرآن پڑھنے والوں کو، مفسرین کو، اماموں کو، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، مجاہدین ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا. جب مسلمانوں کو، جو مکہ کے مسلمان ہو گئے تھے، ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے. قالوا خیرا، بھلا ہی بھلا. وہ کہیں گے بس اللہ نے کیا اتارا، بھلا ہی اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، قرآن کو اتارا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، جو لوگ اچھے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو ان کو اس دنیا میں بھی بہتری اور بھلائی. ویسے غریب نہیں رہ سکتے، ایسے دھتکارے بھی نہیں رہ سکتے، دنیا میں بھی رسوا نہیں ہو سکتے. اگر کہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غور سے نہیں پڑھا. بس ایسا ہوا شام میں حدیث پڑھنے کا تھا تو حضور کی حدیث پڑھ کے سنا دی، صبح میں قرآن پڑھنے کا تھا پڑھا. حالانکہ دونوں میں ٹکراؤ. اب کوئی آدمی نیا رہا غیر مسلم ہو تو بولے گا شام میں تو ایسا بولے صاحب تم نے غریب رہنا بول کے، اور صبح میں تو بول رہے کہ وہ تو امیر تھے اور سلیمان علیہ السلام امیر تھے، خالد بن وہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، پھر ان کی طرف غریبی کیوں نہیں آئی؟ پانی اگر ڈھلان کی طرف آنے والا تھا تو ان کی طرف کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کیا پس منظر تھا، یہ کیا پس عقل سے کام لے کے ایسی بات بتانا چاہیے جب دین میں ٹکراؤ نہ محسوس ہو. میں نے تو جتنا مطالعہ کیا، قرآن کامیابی کا نام، قرآن دنیا کی کامیابی کا بھی نام ہے، آخرت کی بھی کامیابی کا نام. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہی ہونا ہے اس کا، اگر انہوں نے صحیح سمجھا. نہیں پڑھا، ادھر آ کے اب درس دے رہے، بول رہے کہ اٹھ کے بز میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور خود مسئلے میں پڑے ہوئے ہے نا، جتنے پہلے تھے اس سے بھی زیادہ مصیبت میں پڑے ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن پہ غور فکر نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بس نماز پڑھے آئے، نماز امام کے ساتھ پڑھے چلے، غور ہی نہیں کرے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ایسا کلمہ لایا ہوں، عرب بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے، عجم بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا ایک کیا 10 کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ کلمہ ہے، اگر یہ آپ کو عزت نہیں دے رہا تو ذرا بیٹھ کے اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے جاننے والوں کے پاس جا کے آپ وہ گفتگو کیجئے تو آپ کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. ہر مسئلے کا حل قرآن مجید. جیسے جنت میں جانے کے لیے یہ سب سے بہترین اور موضوع حل ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی یہی. اب یہ غیر سودی، سود میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، فحش میں کتنے لوگ مر رہے ہیں،
ننگے پن کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، پردے کی وجہ سے کتنی بہتری ہے، غیر سودی سسٹم کی وجہ سے کتنی بہتری ہے، مشترکہ خاندانی نظام، خاندانوں میں الگ الگ بچوں کو کرنا، اس میں کتنا خیر ہے، کیسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یہ سب معلوم کب ہوگا؟ جب آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو ان کے لیے بہتری ہے، جو دنیا میں یہاں بھلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو سب سے بہترین ہے۔ جنت میں کیا کمی ہے؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا دل جو چاہے گا وہ جنت میں حاضر۔ آپ بولیں گے ایسا ہونا، میں ایسا خوبصورت ہونا، باڈی بالکل ویسی، ایسے کپڑے ہونا، ایسے مجھے ایسا اڑنا ہے، ایسی حور ہونا، جو بھی مرد بھی عورت سب کے لیے، اور جو تم مانگو گے مجھے یہ ہونا وہ ہونا، آرڈر دینا ہے خالی، وہاں کوئی کمی نہیں، لا مخطوع، وہاں نہ کمی ہوگی نہ نہیں صاحب ایک 10 منٹ ہے اور اب بھی تیار ہو رہا ہے، ایسا نہیں، چاہے اب بھی بنی 5 منٹ میں، نہیں، تیار، آپ بولے تیار، بھنا ہوا گوشت جو ہونا سب تیار۔ آپ پڑھیے خیال جنت کے بارے میں پڑھیں گے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کی، ایسی جنتوں کی طرف بلا رہے ہیں حضور۔ دنیا میں بھی کامیابی، یہاں بھی بادشاہت، یہاں بھی ایسا ذلیل و خوار ہو کے رہنے کا نہیں ہے، پورے اقتدار کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بولتے ہیں تم کو رہنا چاہیے۔ وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ نعمتوں بھرا گھر ہے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو بچتے ہیں شراب سے، برائی سے، اپنے آپ کو بچا کے نکالتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک جھاڑی میں سے کپڑے پہن کے جا رہا ہے آدمی تو پورا سنبھل کے ایسا جا رہا ہے، ایسا دنیا میں سے چلنا ہے، سب دھوکے کا کام ہے، وہ فلاں ہے، وہ غیبت ہے، وہ فلاں، اس سے بچ کے وہ نکل گیا۔ تو ایسوں کے لیے یہ نعمت بھری جنتیں۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون، ایسی جنتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں انہیں وہ کچھ ملے گا، ما یشاؤون، وہ جو چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ ارے یہاں کا منسٹر بھی دیتا ہے، تم کام کرے تو، ایک ایم ایل اے کے واسطے کام کرے تو انہیں بھی خیال رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ بنا کے چھوڑتا ہے تم، ہے نا۔ اب وہ خدا جو ساری کائنات کا مالک ہے، دن رات اس کا کام کرے، انہیں ایسے چھوڑ دیں گا تم کو۔ لا تجعلون للہ وقارا، کہ اللہ کے واسطے وقار کی توقع نہیں رکھتے تم، دنیا کا آدمی بنا دیتا ہے کچھ کام آپ کو کر دیے، تم تو دن رات خدا کی عبادت بندگی اس کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہو، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بدلہ دیتا ہے متقیوں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جب ان کی روحیں نکالتے ہیں، پورا پورا وصول کرتے ہیں، پاک روحیں، پاک فرشتے ان کو نکال رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ یقولون سلام علیکم، وہ آ کے پہلے تو سلوٹ مارتے، السلام علیکم، ایسا نہیں مار رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، وہ ہے نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جیسے جانور کو چھوڑ دیتے ایسا ہی اوپر کی زنجیر چھوڑتے، کیسے جاتی گائے بیل سب، بس مومن کے لیے ایسا ہوگا، وہ آ کر بس ایسے زنجیر چھوڑیں گے، مومن آزاد، اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی، تو وہ کہیں گے السلام علیکم، تم تو بہت باعزت لوگ ہو، ریسپیکٹڈ لوگ، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ، ہے نا، عیش و آرام کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنتوں میں اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ اتنے اچھے عمل تھے تم، دنیا میں کتنی نیکیاں تم نے کی، کتنی بہتر زندگی گزار کے آئی، ہم کو بھی رشک ہے تمہارے اوپر۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، تو کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے اتریں یا تیرے رب کا کوئی حکم بھی آ جائے؟ اب اتنا سب سمجھانے کے بعد بھی اب آخری کا انتظار کر رہے کیا؟ یا تو فرشتے آ کے ان کی موت کھینچنا ابھی سے شروع کر دینا، جب تک نماز پڑھنے والے نہیں، جب تک قرآن پڑھنے والے نہیں، کب؟ اب موت کا وقت آتے وقت کوئی تو بھی کلمہ پڑھاؤ، اب چل ہے نا، کچھ تو بھی کرو، اب ہے تو موقع ہے نا، یہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، یہ ہے مسلمان کی ذمہ داری، خالی پڑھ کے بیٹھنا نہیں ہے، میں پڑھا ادھر تو بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، ادھر بھرشٹاچار، اور میں مسجد میں بیٹھے ہوا، نہیں، وہاں جا کے روکنے کا کام ہے، یہ اس پہ جنت ہے، خالی پڑھنے پہ جنت ملے گی کیا؟ عمل پہ۔ تو بتایا جائے گا کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے اتر آئیں یا اللہ کا کوئی رب؟ کذالک فعل الذین من قبل، ایسی کام پہلے کے لوگ بھی ان سے کرتے رہے ہیں، اور دیکھو ان کا
وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آدمی خود قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، خود حضور کی بات نہیں مان رہا ہے، دین پہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ خود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ نے تو قرآن بھیجا، اللہ نے تو رسول بھیجے، اللہ نے ایسی ساری سسٹم ہے، یوٹیوب پہ ادھر اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو جو کچھ بھی برائیاں انہوں نے کی وہ ان کو پہنچی، جس پہ انہوں نے عمل کیا وہ ان کو مل گیا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اسی چیز کے گھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ بولتے تھے کہاں سے قیامت آتی، مر کے تو مٹی ہو جانا ہے، اب آ کے گھیرے میں آ گئے۔ جس قیامت کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جس فیصلے کے دن کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اسی فیصلے کے دن پر وہ گھر گئے، پکڑے گئے۔ تو یہاں پر یہ 4 رکوع ہمارے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔